بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول رت، جس کی رائٹر ہے عشاء افضل، اس کی یہ 22ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے اسٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ وہ نہا کر کپڑے تبدیل کر کے واپس لاؤنج میں آئی۔ صاف کپڑے پہنے، دھلے چہرے اور بالوں کے ساتھ وہ پہلے سے بہتر دکھائی دی۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو وہ نظر نہ آیا۔ وہ پر شکوہ ہوئی۔ یکدم میں کلفت اور کثافت نے آن گھیرا۔ کہتا تھا ساتھ رہوں گا، صرف کہتا ہی نہیں ہوں، عمل بھی کرتا ہوں۔ سوپ کا بھاپ اڑاتا باؤل پکڑ کر کچن سے باہر نکلتے ہوئے جواب دیا تو وہ جھیم گئی۔ تو پھر کچن میں چلے گئے؟ صورتحال کو نارمل کرنے کی غرض سے کہا۔ میری بیوی کا گھر ہے، جدھر مرضی جاؤں، اس نے پورے حق اور وثوق سے جتایا تو وہ مزید جھیم گئی۔ بہت شوق تھا اس سر پھرے کو اسے اپنی بیوی بولنے کا۔ اچھا چلو بیٹھو اور یہ سوپ پیو۔ اس کی ہچکچاہٹ محسوس کر کے وہ اس کے آگے سوپ کا پیالہ کرتے ہوئے بولا۔ خود وہ کچھ فاصلے پہ ہی بیٹھ گیا۔ یہ تم نے بنایا ہے؟ گرم گرم سوپ کو چکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تم جانے سے پہلے بنا کر گئی تھی۔ سوری۔ اسے پھر لگا وہ غصہ کر گیا۔ آئندہ نہیں بولوں گی، حدید نے سنجیدگی سے منع کیا۔ غلطی ہو جائے تو سوری بولتے ہیں، دادی اماں کی طرح بتایا اور جتایا۔ حدید کو ہنسی آئی مگر وہ ضبط کر گیا۔ لیکن شوہر کو 2 بول پیار کے بول دیتے ہیں۔ اس کے اچانک جواب پہ وہ چہرہ موڑ گیا، البتہ گال لال گلابی ہو رہے تھے۔ حدید نے اس منظر کو پہرو دیکھا۔ وہ خاموشی سے سوپ پینے لگی اور حدید اس کی حرکات و سکنات کو ازبر کرنے لگا۔ کیسا لگا؟ وہ ختم کر چکی تو اس نے خود ہی پوچھ لیا۔ شاید اسے بھی 2 لفظ تعریف کے سننے کو دل چاہ رہا تھا۔ تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، اس نے بے ساختہ جواب دیا۔ پورا دن خراب جانے کے بعد اس ٹھنڈ میں اس کے ہاتھ کا بنا گرما گرم سوپ اسے منو سلوا کے مترادف معلوم ہوا۔ ایسے شوہروں کے لیے لڑکیاں دن رات وظیفے کرتے نہیں تھکتی، اور تم کی قدر نہیں، وہ جتانا نہیں بھولا۔ بہت فضول بولتے ہو، سوپ کا پیالہ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، البتہ لہجہ نرم تھا۔ تم سن لیا کرو، اس نے فرمائش کی۔ سن لوں گی، فرمائش رد نہیں ہوئی۔ میرے لیے اعزاز ہوگا، دل کے مقام پہ ہاتھ رکھ کر سر کو خم دیتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائی۔ یہ شخص اسے کسی عظیم الشان ریاست کی ملکہ کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ اسے تو یقین نہ آتا تھا کہ ان دونوں کی کاغذی شادی ہے۔ اسی لمحے حدید کا فون بجا۔ ابراہیم کی کال تھی، اس نے نہیں اٹھائی، اور شاید یہ پہلی بار ہوا تھا۔ کال تو سن ہی سکتے ہو، میں نے سوچا بے ادبی ہوگی، اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں کہا۔ زخرف کو اس پہ پیار آیا مگر اس نے خود کو جھٹکا۔ سن لو، سناؤ، چہرے پہ دایاں ہاتھ رکھتے اس کی طرف جھکتے کہا تو اس نے حدید کو تھوڑا پیچھے کیا۔ کال سن لو، کال پہ زور دے کر کہا۔ جو حکم مادام، اٹھ کر ذرا فاصلے پہ چلا گیا۔ وہ اسے چند اہم معلومات لے رہے تھے جو وہ دینے لگا۔ زخرف خالی برتنوں کو کچن میں رکھنے کے لیے اٹھی۔ کچن میں جا کر برتن دھونے کے بعد اس نے برتن الٹے کر کے شیلف پہ رکھے، پھر باہر آئی۔ وہ کال سن چکا تھا۔ وہ صوفہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ حدید وہیں کھڑا اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ رولو زخرف، وہ جو ویران نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی اس کی آواز پہ ہوش میں لوٹی۔ تم کندھا دو گے؟ اپنی سے آنکھوں سے اس کو سحر زدہ کرتے پوچھا۔ اور حدید عالم، بھلا زخرف نور کو انکار کر سکتا تھا؟ ہمیشہ، اور اپنی وجہ سے کبھی رونے کا موقع نہیں آنے دوں گا۔ اس کے مثبت جواب پہ وہ خاموشی سے اس کے قریب ہوتے اس کے کندھے پہ سر رکھ گئی۔ حدید کے دل میں ہلچل ہوئی، گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اسے یہ سب خواب محسوس ہوا اور وہ تاعمر اس خواب میں جینے کو تیار تھا۔ وہ مجھے لینے آیا تھا، اس نے بولنا شروع کیا تو وہ سراپا سماعت بن گیا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں انتظار نہیں کروں گی۔ اس نے مجھے انتظار میں ڈال دیا۔ متواتر بہتے آنسو حدید کی شرٹ کو بھگونے لگے۔ اس نے خود کو ضبط کے کڑے مرحلے پہ پایا۔ مجھے انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے، وہ اسے بتانے لگی۔ جانے کیوں، شاید وہ چاہتی تھی کہ حدید عالم کبھی اسے انتظار نہ کروائے۔ تم سن رہے ہو؟ اس کی جانب سے خاموشی محسوس کرتے پوچھا۔ ہاں، وہ غائب دماغی سے بولا۔ تم نے کبھی کسی اپنے کو تکلیف سے سسکتے دیکھا ہے؟ یہ پوچھ کر اس نے حدید عالم کے زخم ادھیڑے۔ نہیں، وہ سچ کی معنی جھوٹ بولتا تھا۔ میں نے دیکھا ہے، جب میرے بابا کا قتل ہوا تھا تو میری ماں بہت سسکی تھی۔ جب برہان میری وجہ سے پاکستان چھوڑ کر گیا تھا، اس وقت میری ممانی مجھے بد دعائیں دے دے کر سسکی تھی۔ جب خاموش ہو جاؤ پلیز، بھاری سانسیں سینے میں اٹکی تو اس نے التجا کی۔ میرا باپ کسی کے ظلم کا شکار ہو گیا، میری ماں کو میں یاد نہیں، میرا کزن زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے، میرے ماموں مجھ سے بدظن ہے، میری ممانی مجھے مرنے کی دعائیں دیتی ہے، میرا کریئر داؤ پہ لگ چکا ہے، میری زندگی تباہ ہو چکی ہے۔ سالوں کی بڑھاوتی جو اس شخص کے سامنے نکل رہی تھی، حدید نے اس لڑکی کی تکلیف پہ اپنے دل میں درد کی لہر محسوس کی۔ وہ لہر مزید حملہ آور ہوتے اس کے سینے، سر اور اب دماغ پہ وار کرنے لگی۔ اس نے خود کو کنٹرول کرتے لہروں کو خود کو فنا کرنے سے روکا۔ تمہاری ماما تمہیں اپنی بہو سمجھتی ہیں، تمہارے نانا تم پہ جان دیتے ہیں۔ اس نے مثبت رخ دکھانا چاہا، اور تم؟ اس نے ہر مثبت اور منفی رخ کو پرے کرتے اپنا چہرہ اس کے روبرو کر لیا۔ روئی آنکھیں جن میں سرخ ڈورے حیات تھے، سرخ ناک، تپتے گال اور بھیگی پلکوں والی اس لڑکی نے حدید عالم کے حواس سلب کر لیے۔
حدید عالم تم پہ قربان ہو سکتا ہے، مکان کی کیفیت میں کہا۔ دل کی گہرائی سے نکلنے والے الفاظ کی سچائی میں کوئی شک نہ تھا۔ اور حدید عالم ایسا کیوں کرے گا؟ اس کے باروق وجیح اور پرکشش چہرے پہ نگاہیں ٹھہراتے، اس کی آنکھوں میں دکھائی دیتی محبت سے نظریں چراتے استفہامیہ ہوئی۔ آخر وہ کیوں اس کی خاطر قربان ہونے لگا؟ کیونکہ تم اس قابل ہو کہ تمہاری خاطر مرا جا سکتا ہے۔ جذبات کی نرم گرم سی آمیزش تھی، زخرف پگھلنے لگے۔ اور اگر میں کہوں کہ جیا جائے، اس کی آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں ڈالے فرمائش کی، تم میسر ہو تو لمبی عمر کی دعا مانگو۔ اس کی آنکھوں کی سیاہی میں غرق ہوتے سحر زدہ کہا، تم obsessed ہو مجھ سے، ایک ٹک ٹاکر اور ہیروئن سے یقیناً انہیں الفاظ کی امید کی جا سکتی تھی۔ نہیں، اس نے صاف انکار کیا۔ پھر تجسس بھرا سوال، پھر یہ کہ اب تم سو جاؤ، اس نے ٹالتے ہوئے کہا۔ ایسے ہی سو جاؤں؟ وہ ٹل گئی، لیکن نئی فرمائش کے ساتھ۔ ایک تو محبوب فرمائشیں کر کے محب کا ضبط آزماتے رہتے ہیں۔ کیسے؟ نہ سمجھی بھرا استفسار۔ تمہارے کندھے پہ سر رکھ کر۔ وہ پورے استحقاق اور مان سے واپس اس کے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، اس نے صاف انکار کیا۔ کیوں؟ دھیمی سی آواز میں سوال داغا۔ مار دو گی تم مجھے؟ دھیمی اور بے بس بڑبڑاہٹ زخرف نے بخوبی سنی۔ ابھی تو کہا تھا کہ میری خاطر مر سکتے ہو۔ اپنا حسین چہرہ جو اس شخص کی کمزوری تھی وہ سامنے کرتے چیلنج کرتے ہوئے کہا، پر تم نے کہا تھا کہ تم چاہتی ہو میں جیوں، تو تمہارا حکم سر آنکھوں پہ۔ وہ دامن بچا گیا۔ میری ہر بات کو حفظ کیوں کر لیتے ہو؟ پرتجسس استفسار۔ تمہارا تو ہر تاثر حفظ ہو جاتا ہے مجھے۔ تم کلام کی بات کرتی ہو۔ اسے اس کی اہمیت جتائی۔ بزنس مین ہو نا، اسی لیے ذہین ہو۔ موضوع تبدیل کرنا چاہا۔ تم جانتی ہو تم میری تعریف کر رہی ہو، کیا ہوا جو موضوع تبدیل ہو جائے؟ بس من پسند ساتھی ہونا چاہیے، پھر خاموشی بھی لطف دیتی ہے۔ یا تمہیں یقین نہیں ہو رہا؟ وہ شرارت سے گویا ہوئی۔ برہان کمال کو گولی لگنا، اس کے خون آلود کپڑے، میڈیا کا اس کو ٹارگٹ کرنا، اسے تو سب بھول گیا۔ وہ شخص تھا ہی ایسا کہ اسے اس کا ہر غم بھلوا دیتا تھا۔ مشکل درپیش ہے، صاف گوئی کی انتہا، البتہ چہرے پہ شریر مسکراہٹ تھی۔ کوئی اس حدید کو دیکھتا، واللہ یقین نہ کرتا اپنی زخرف کے لیے وہ اتنا ہی بے ضرر اور کمفرٹ تھا۔ آسان کر لو، مشورہ دیا۔ جو حکم مادام۔ سر کو خم دیا گیا۔ وہ کھلکھلا اٹھی۔ حدید عالم۔ زخرف نور کا کمفرٹ زون بن گیا تھا۔ اتنے تم فرما بردار، ٹپٹنے کا سا انداز۔ کوئی شک ہے؟ اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکی جانتی تک نہ تھی کہ اس کے اتنے قریب بیٹھ کر وہ اس کے دل کی دھڑکن منتشر کیے ہوئے تھی۔ چلو شاباش، اندر کمرے میں جا کر لیٹو۔ وہ اسے صوفے پہ لیٹتے دیکھ فوری بولا، میں صوفے پہ ہی سو جاؤں گی۔ اندر جو بیڈ ہے وہ دکھانے کے لیے رکھا ہے کیا؟ تم مجھ پہ طنز کرو گے؟ وہ بہت مان سے بولی، اتنا مان کے حدید حق دک رہ گیا۔ گستاخی معاف مادام، مگر یہاں آپ صحیح سے آرام نہیں کر پائیں گی۔ وہ مان دکھائے گی تو حدید جان بھی دے دے گا۔ اندر جا کر ڈر لگے گا، بھلا اس سے کیا چھپاتی؟ ڈر سے لڑنا سیکھو زخرف۔ ابھی نہیں پلیز۔ اسے فی الحال بالکل بھی بے خوف نہیں ہونا تھا۔ وہ جیسا محسوس کر رہی تھی وہیں اسے بتانا چاہتی تھی۔ وہ اس کے سامنے اپنے ہر خول سے نکل رہی تھی۔ میں یہیں پہ ہوں، تم اندر چلو۔ شاباش۔ اس نے یقین دہانی کروائی، ساتھ ہی ہاتھ سے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ پکا؟ معصومیت سے لبریز استفسار۔ کوئی شک ہے؟ ابرو اچکا کر پوچھا۔ نفی میں سر ہلاتے وہ کمرے کی طرف چل دی۔ حدید نے صوفے کے پشت سے ٹیک لگاتے گہرا سانس بھرا۔ کیا یہ سب حقیقت میں ہوا تھا؟ کیا وہ سچ میں اس پہ اتنا بھروسہ کرنے لگی تھی؟ کیا وہ حقیقتاً اس کے کندھے پہ سر رکھ کے بیٹھی تھی؟ کیا اس نے واقعتاً اس کے کندھے پہ سر رکھنے کی فرمائش کی تھی؟ کیا وہ واقعی اس کے یہاں رکنے کی خواہش مند تھی؟ حدید عالم تو آج خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا تھا۔ اچانک آگاہی کا خوف اس کے دل میں آیا تو اس نے اپنی آنکھیں پٹ سے واقعی کیا سب سچ جاننے کے بعد بھی وہ اس کو قبول کرے گی؟ اس کے دل میں مختلف وہمیں پلنے لگے۔ خوشیوں کی مدت آخر طویل کیوں نہیں ہوتی؟ آفس کے بعد ان کا اپنی انڈسٹری میں جانے کا ارادہ تھا اور طے شدہ پروگرام کے تحت اس وقت وہ دونوں انڈسٹری کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ کنزا نے مرکزی دروازے کے سامنے گاڑی روکی تو گارڈ برق رفتاری سے آگے بڑھا اور باری باری دونوں کی طرف کا دروازہ کھولا۔ دونوں باہر نکلے اور ہم قدم ہوئے۔ بیک وقت دونوں کی نظر بڑے حروف میں لکھے انڈسٹری کے نام پہ گئی، جہاں پورے تمکنت اور شان سے وجدانی فارما لکھا دکھائی دے رہا تھا۔ ابراہیم صاحب کے چہرے پہ نرم سی مسکراہٹ چھائی۔ ایک پاکستانی بزنس مین جس کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری برلن کی ٹاپ انڈسٹریز میں شامل تھی، اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان کی انتھک محنت اور قربانیاں شامل تھیں۔ ان کے بعد حدید ہی اس کی پروان کا باعث بنا۔ دونوں باپ بیٹی ایک ساتھ اندر بڑھے۔ 3 منزلوں پہ مشتمل یہ انڈسٹری وسیع اور ریز رقبہ گھیرے ہوئے تھی۔ ان کا ارادہ ایک مکمل دورے کا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے وہ ایک وقت میں یہ نہیں کر سکتے تھے۔
بابا پہلے لیب چلتے ہیں، فارماسسٹ سے تفصیلی گفتگو کیسی رہے گی؟ اس نے مشورہ کرنا چاہا۔ حدید کی صحبت کا خوب اچھا اثر ہو رہا ہے، وہ متاثر ہوئے۔ مطلب میں بھی ینگ بزنس وومن بننے والی ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ کوئی شک نہیں، مگر کیا میں کامیاب ہو پاؤں گی؟ دل میں اٹھتے خدشے کو ظاہر کیا۔ تم جیتنے کے لیے پیدا ہوئی ہو بیٹا، تم ہار نہیں سکتی، میں تمہیں ہارنے نہیں دوں گا۔ پورے وثوق سے یقین دہانی کروائی۔ آئی لو یو بابا، وہ چہکتے ہوئے ان کے گلے لگی۔ لو یو ٹو میری جان۔ اب چلو ذرا حال احوال معلوم کر لیے جائیں۔ کنزا ان سے الگ ہوئی اور وہ دونوں لیب کی طرف بڑھ گئے۔ دانیال کمال اس وقت عطاب کی مانند ان پہ برس رہے تھے۔ میڈیا کو نور تک پہنچنے کیسے دیا؟ کدھر مر گئے تھے تم سب؟ سوری سر، ہم کسی کام کے نہیں ہو تم سب۔ جب میں نے کہا تھا کہ خیال ہے کہ میڈیا میرے گھر کے کسی فرد تک رسائی حاصل نہ کرے تو دھیان کیوں نہیں رکھا گیا؟ وہ سخت تیش کے عالم میں تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ حدید اسے محفوظ طریقے سے یہاں سے لے کر گیا تھا، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ سر ضروری بات، ان کا سیکرٹری ان کے قریب آتے ہوئے بولا۔ دکھائی نہیں دے رہا میں مصروف ہوں؟ وہ اس پہ بھی برس پڑے۔ سر بہت ضروری ہے، وہ بے بسی سے بولو۔ سر مائدہ بی بی ہسپتال آئی ہیں، وہ بہت شور کر رہی ہیں کہ انہیں برہان سر کے پاس بھیجا جائے۔ ان کے کان کے پاس جھکتے مخبری کی۔ ہمایوں کہاں ہیں؟ آہستہ آواز میں پوچھا۔ وہ تو کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے، سر جھکاتے ہوئے بتایا۔ کہاں ہے مائدہ؟ میرے ساتھ آئیے سر۔ تم سب فارغ ہو، آئندہ شکل نہیں دکھانا۔ جانے سے پہلے وہ انہیں تنبیہ کرنا نہیں بھولے۔ وہ آپریشن تھیٹر تک پہنچے تو اپنی بہو کو سخت لہجے میں بولتے سنا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں برہان کمال کی ماں ہوں؟ وہ اپنا تعارف کروا رہی تھی۔ میم ان کا آپریشن آخری مراحل میں، پلیز انتظار کریں۔ نرس پریشانی سے بولی۔ ایک تو عہدے داروں کے گھر کی خواتین اتنی ڈرامے باز کیوں ہوتی؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ مائدہ، دانیال کمال نے انہیں پکارا تو وہ ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہوا یہ مجھے برہان کے پاس نہیں جانے دے رہے۔ اپنی چادر کو سنبھالتے وہ ان کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ چہرہ آنسو سے تر تھا۔ دانیال کمال کو ان پہ ترس آیا۔ اس کا آپریشن ہو رہا ہے، ہوش سے کام لو بیٹا۔ ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے انہیں تسلی دی۔ ہمایوں وہ کہاں ہے بابا؟ ارد گرد نظریں دوڑا کر پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، تم ابھی گھر واپس جاؤ۔ اپنے گھر کی کسی خاتون کو میں یہاں رکنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ہمایوں کو بلا دے، میں چلی جاؤں گی، انہوں نے گویا شرط رکھی۔ مائدہ، اسی وقت ہمایوں کمال کی آمد ہوئی۔ اپنی بیوی کو گھر لے کر جاؤ، اسے نیند کی گولی دے دینا تاکہ جب تک برہان ہوش میں نہیں آتا یہ پرسکون رہے۔ دانیال کمال انہیں لیے سائڈ پہ جاتے ہوئے ہدایات دینے لگے۔ جی بابا، وہ حامی بھرتے اپنی بیوی کو لیے ہسپتال سے باہر آ گئے۔ وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھے تو گارڈز کی ایک جیپ ان کے پیچھے ہی روانہ ہوئی۔ آپ نے کروایا یہ سب؟ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ مائدہ نے ناقابل فہم بات کی۔ کیا؟ انہوں نے ناسمجھی سے پوچھا۔ برہان پہ گولی آپ نے چلوائی ہے نا؟ انہوں نے اس بار کھلے الفاظ میں کہا اور ہمایوں کمال کے چہرے سے گویا سارا خون نچڑ گیا۔ تم پاگل ہو چکی ہو؟ اسٹیئرنگ پہ گرفت مضبوط کرتے، خود پہ ضبط کرتے وہ غصے بھری آواز میں بولے، ورنہ ان کا دل چاہا تھا کہ ابھی اس عورت کو گاڑی سے باہر نکال دے۔ آپ کے ساتھ رہ کر اب سیاست سیکھ رہی ہوں۔ انہوں نے 2 + 2 = 4 کیا۔ کوئی باپ اپنے جوان بیٹے پہ خود حملہ کروا سکتا ہے؟ انہوں نے منطقی انداز میں انہیں سمجھانا چاہا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ اپنی آواز کھو چکی تھی۔ ہاں، کیونکہ اس بار باپ ہمایوں کمال ہے، انہوں نے بغیر لگی لپٹی کے کہا تو ہمایوں بفر گئے۔ شٹ اپ، شٹ اپ، وہ غصے سے دھارے۔ اسٹیئرنگ پہ مکہ مارتے انہوں نے اپنا غصہ نکالا۔ آپ چاہتے تھے وہ سیاست کا چمکتا ستارہ بنے۔ آپ نے کہا تھا آپ اسے سیاست میں مقام دلانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے وہی کیا، ہمدردی بٹور کر اسے سیاست میں متعارف کروا دیا۔ وہ آتے ہی لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جائے گا۔ وہ ان کی بات کو خاطر میں لائے بنا ہی اپنی بولتی گئی۔ وہ اپنی بیوی کی دور اندیشی اور عقل پہ ششدر رہ گئے۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ سب نہیں کیا۔ یہ اس سے کہیے جو آپ کو جانتا نہ ہو، مائدہ نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ وہ اپنے ڈربے میں موجود تھا۔ جب اس کے بے مروت دوست نے اسے یاد کیا، اپنا دل بڑا کر کے اس نے مروت دکھایا اور دوست کی بات سننی شروع کی۔ کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جو میرا عارضی اور جعلی دوست بن جائے اور ہسپتال ایڈمٹ ہو، یا کوئی ڈاکٹر جان پہچان والا؟ حال احوال جانے بغیر سیدھا مدعے پہ آیا۔ نہیں، مطلب اصلی دوست کی تمہیں قدر نہیں، نقلی مسلط کر لو۔ وہ برا منا گیا۔ ایک جھوٹ بولا ہے خطرے کی صورت میں، بس وہ سیو کرنا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ضرورت پیش ہی نہ آئے۔ اسے ساری بات سے آگاہ کیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے نانا سسر تمہاری اتنی پرواہ کریں گے کہ تمہارے زخمی دوست کی تیمارداری کے لیے حاضر ہو جائیں گے؟ وہ گویا اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ وہ میری نہیں لیکن اپنی نواسی کی پرواہ ضرور کرتے ہیں، اور جہاں تک میرا اندازہ وہ میری خبر کی پختگی جاننے کے لیے جاسوسی تو ضرور کروائیں گے۔ کوئی شک نہ تھا کہ حدید عالم خاصا دور اندیش تھا۔ وہ جھوٹ بولتا تھا تو اسے سیکیور بھی کرتا تھا، چال چلتا تھا تو مات بھی دیتا تھا۔ ویسے تو میں خود زخمی بن جاتا، مگر وہ کیا ہے نا کہ اگر زخمی حالت میں کسی امیر لڑکی نے مجھے پسند کرتے کرتے انکار کر دیا تو میں تو صدمے سے ہی مر جاؤں گا۔
اس لیے اس کا ایک حل ہے میرے پاس۔ وہ سمجھداری سے کہہ رہا تھا۔ کیا؟ وقت آنے پہ بتا دوں گا میرے یار، بس جب ضرورت ہو تو بتانا۔ ڈاکٹر بھی حاضر ہوگا اور مریض بھی۔ بھلا زہد نائی کے لیے کوئی کام کروانا مشکل تھا؟ تم کہتے ہو تو یقین کر لیتا ہوں۔ اتنا مان دکھاتے ہو، بالکل میری محبوبہ لگ رہے ہو۔ وہ شوق ہوا جو اس کا خاصا تھا۔ بکواس بند کرو۔ حدید نے اسے جھڑکا، ساتھ ہی توبہ استغفار کی۔ ایسی محبوبہ ہوتی تو وہ خود اس کا قتل کر دیتا۔ ہاں بھائی، کہیں وہ جادوگرنی نہ سن لے۔ جلنے کوڑنے کا انداز تھا۔ کون سی جادوگرنی؟ سمجھنے کے باوجود پوچھا تاکہ کنفرم کر سکے۔ جیسے تم اتنے بے وقوف ہو۔ مذاق اڑاتا لہجہ۔ بیہیو زید۔ تنبیہی لہجہ اختیار کیا۔ ذرا شرم نہیں اس لڑکے کو کہ بھابھی کو کیسے مخاطب کرنا ہے؟ 1000 مرتبہ کہا ہے میں نے کہ مجھے یہ مینرز نہ بتایا کرو، سخت کوفت ہوتی ہے۔ اور میں فون بند کر رہا ہوں، مصروف ہوتا ہوں، تمہاری طرح مفت میں بزنس مین نہیں بن گیا۔ وہ حدید کے کچھ بھی بولنے سے قبل فون بند کر چکا تھا اور حدید کا دل چاہا اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ وہ فون سن کر واپس لاؤنج میں داخل ہوا۔ اسے یاد آیا کہ ڈینیل رچرڈ سے جو معاہدہ طے کیا گیا تھا، اس کا بہت سا کام ابھی باقی تھا جو وہ جلد از جلد تکمیل تک پہنچانے کا خواہاں تھا۔ اس نے چند الفاظ ٹائپ کر کے ڈینیل رچرڈ کے نمبر پہ بھیج دیے۔ فون کو جیب میں ڈالنے کی بجائے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ سوچوں کا رخ اب صرف برہان کمال کی جانب مبذول ہوا۔ کیا سچ میں ٹارگٹ زخرف تھی یا برہان کا ٹارگٹ ہونا سمجھ میں آتا تھا، مگر زخرف کو نشانہ بنانا یہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ کم از کم ایک ٹک ٹاکر کے ایسے دشمن نہیں ہو سکتے جو اسے جان سے ہی مار دے۔ ایسے سوشل میڈیا سٹارز کو بدنام کر کے برباد کیا جا سکتا تو مارنے کی کیا ضرورت آخر؟ یہ گتھی الجھ رہی تھی۔ کافی دیر مختلف پہلوؤں پہ غور کرنے کے بعد اس کو ایسپریسو کی طلب ہوئی تو وہ کچن چلا گیا، اپنے لیے ایسپریسو بنائی اور واپس لاؤنج میں آنے کی بجائے ایک بار زخرف پہ نظر ڈالنا چاہی۔ آیا کہ وہ ٹھیک سے سوئی بھی ہے یا نہیں۔ جو اس نے دروازہ کھولا تو اسے جاگتا پایا۔ تم ابھی تک سوئی نہیں سو سکتی جب تک برہان کے ٹھیک ہونے کی اطلاع نہیں آتی، یہ ممکن نہیں۔ بیچارگی بھرا لہجہ۔ میں اندر آ جاؤں؟ اجازت چاہیے؟ آ جاؤ۔ اجازت ملتے وہ سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ ایسپریسو کا مگ ہاتھ میں ہی تھاما ہوا تھا۔ مجھے اس وقت نفرت ہو رہی ہے اس سے، اس نے حدید کے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہا تو وہ جو پہلا گھونٹ بھرنے ہی والا تھا وہیں تھم گیا۔ مگ سے؟ ایسپریسو سے؟ زخرف، اس نے شوق سے اسے مخاطب کیا۔ اس دن نہ تم مجھے یہ کہتے کہ تمہارے لیے یہ بنا کر لاؤں، نہ میں بناتی، نہ وہ مگ گرتا، نہ مجھ پہ کافی گرتی، نہ میں کلینک جاتی، نہ وہ برہان آتا اور نہ ہی اس کو گولی لگتی۔ وہ سارا جوڑ توڑ کر کے بالآخر ایک بے ضرر چیز کو نقصان کا ذمہ دار ٹھہرا گئے۔ جس انسان کو جو مصیبت جہاں پیش آنی ہے، تقدیر خود بخود اس کو وہاں لے جاتی ہے۔ ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے کوسنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس کی ذہنی حالت سمجھ سکتا تھا۔ وہ نازک صورتحال میں تھی، اس وقت وہ اس سے کسی بھی رد عمل کی توقع کر سکتا تھا، لیکن دیکھو زخرف، حادثات متعین ہوتے ہیں، وقت، مقام، انسان سب مختص ہوتا ہے۔ اس میں چیزوں کا قصور نکالنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے مزید سمجھایا تاکہ وہ مزید نہ الجھے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ سمجھ گئی۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم اسے حق جتانا نہ سمجھو۔ پوچھو۔ خود پہ کمبل درست کرتے ہوئے اجازت دی۔ تم نے کہا کہ تمہارا کریئر داؤ پہ لگا، اس سے کیا مراد ہے؟ چھوڑ دو کریئر کو، جب زندگی میں اس سے بڑے مسائل موجود ہیں۔ اس نے بات ٹالنا چاہی۔ کون سے بڑے مسائل؟ مجھ سے شیئر کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ مگ کو ٹیبل پہ رکھتے ہوئے مکمل متوجہ ہوا۔ تم پہلے ہی بہت زیادہ کر رہے ہو، اس سے زیادہ کرو گے تو اس کے چہرے کی طرف دیکھنے سے گریز برتتے انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا تو اکتا جاؤ گے۔ فکر نہیں کرو، مجھے مصروف رہنے اور پریشانیاں اٹھانے کی عادت ہے، سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم پر اصرار ہو، میرے بارے میں کتنا کچھ جانتے ہو، لیکن میں تو تمہارے بارے میں اور چند ایک باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتی۔ اس کے ماضی و حال سے یکسر بے خبر لڑکی کو وہ پر اصرار لگا۔ کیا تم مجھے جاننا چاہتی ہو؟ اس کو بغور دیکھتا پوچھا۔ اگر میں کہوں ہاں، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ وہ فرصت سے بیٹھ گیا۔ تم میری ماما کو موم کہتے ہو، یعنی تمہارا ان سے گہرا تعلق ہے۔ تم نے کہا تھا میرے اور تمہارے بابا کے درمیان بھی کوئی گہرا رشتہ تھا۔ تم ان کے قاتلوں کو بھی جانتے ہو؟ وہ بولنا شروع ہوئی اور وہ اسے سننا۔ بتاؤ کہاں سے شروع کروں؟ اس نے پوچھا۔ کہیں سے بھی نہیں، اب میں تم سے یہ سب نہیں پوچھوں گی۔ اس نے خود ہی آفر رد کر دی۔ کیوں؟ سکت نہیں ہے، میں چاہتی ہوں اب سب راز اپنے وقت پہ ہی افشاؤں، یا شاید جو راز اللہ نے راز رکھے ہیں ان کو ویسے ہی رہنے دیا جائے، ورنہ بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ عقل مندی سے گویا ہوئی۔ تم تھکی ہوئی ہو، وہ اس کی جسمانی اور ذہنی حالت کے پیش نظر بولا۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس نے انکار نہیں کیا۔ پیو نا، اس نے مگ کی طرف اشارہ کر کے اچانک کہا تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اپنی ایسپریسو پیو،
اس کی ناقابل فہم نگاہیں دیکھ اس نے وضاحت کی، تمہیں برا لگے گا تو کیسے پیوں گا؟ تاریخ گواہ ہوئی تھی کہ حدید عالم اس کی خاطر اپنی محبوبہ ایسپریسو کو رد کر رہا تھا۔ نہیں لگتا برا، بلکہ مجھے بھی تو چکھاؤ، وہ نارمل سے انداز میں بولی۔ آر یو شیور؟ ہاں ہاں۔ حدید صوفے سے اٹھا اور مگ اٹھا کر اس کے پاس آیا۔ اس نے حدید کے ہاتھ سے مگ تھاما۔ وہ گھونٹ بھرنے لگی، پھر رک گئی، پھر دوبارہ مگ کو منہ کے آگے کیا اور پہلا گھونٹ بھرا۔ یہ تو اچھی ہے۔ کڑوی ایسپریسو جب حلق سے اتری تو کچھ بھلی محسوس ہوئی۔ تمہیں پسند آئی؟ وہ جو اس کے تاثرات بغور جانچ رہا تھا، اس کے چہرے کے زاویوں سے اندازہ لگایا۔ بالکل، شکر کرو اس دن تم نے میرے ہاتھ سے بنی ایسپریسو نہیں پی، ورنہ باخدا دوبارہ اس کا نام نہ لیتے۔ مزید ایک گھونٹ بھرتے وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تم نے اس دن چکھی تھی؟ ہاں، اور وہ بہت بری بنی تھی۔ اپنی ناکامی کا اعتراف کیا۔ چلو تم یہ پی لو، میں اپنے لیے بنا لاتا ہوں۔ وہ اس کی ایسپریسو سے رغبت دیکھ بولا۔ ارے نہیں، اتنی نہیں پیوں گی، اب اتنی بھی پسند نہیں آئی۔ اس نے 2 گھونٹ مزید بھرے اور مگ واپس حدید کے حوالے کیا۔ وہ مگ لیے صوفے پہ بیٹھ گیا اور گھونٹ ایسپریسو پینے لگا۔ ایسی ایسپریسو اس نے پہلے کبھی نہیں پی تھی۔ کنزا کے اس کے مگ میں کافی پینے کے بعد مگ پھینکنے والا زخرف کی چھوڑی ایسپریسو اتنے شوق سے پی رہا تھا کہ وہ خود اس پہ حیران تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے فون پہ مصروف ہو گئی۔ حدید نے مسلسل مسکراتے ہوئے ایسپریسو ختم کیا اور اٹھ گیا۔ میں باہر جا کر بیٹھتا ہوں، تم آرام کرو۔ اس کے ایسپریسو ختم کرنے کی دیر تھی، وہ فون واپس رکھ چکی تھی۔ گھر چلے جاؤ، مگر میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں باندھ سکتی، تمہاری اپنی زندگی ہے۔ وہ ممنون لہجے میں پرخلوص اور تشکر امیز احساس کے زیر اثر بولی، اور وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ تھی تو زندگی تھی، ورنہ جینا صرف فرض تھا جو وہ ادا کر رہا تھا۔ میں بالکل بھی مصروف نہیں ہوں، میں رک سکتا ہوں۔ اپنی ساری مصروفیت کو بھاڑ میں جھونک کر اس نے اس کے سامنے خود کو فارغ ثابت کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ مزید کچھ دیر ٹھہر سکے۔ نہیں، اب چلے جاؤ، میں کچھ دیر میں ہسپتال جاؤں گی۔ اگر تم کہو تو میں ہسپتال لے جاؤں گا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ آرام سے جانا۔ چاہتے ہوئے وہ اسے تاکید کرنا نہ بھولا۔ وہ جانے لگا تو اس نے پکارا، حدید۔ حدید کا دل پھر سے تھم گیا، گلے میں گھلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ مڑا تو وہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شکریہ۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔